بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے پہلے خاتم النبیین تھے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا تھا، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے بیچ تھے۔ اور ایک روایت میں ہے متی کتبت نبیا، کہ آپ کب نبی لکھے گئے، آپ کو کب نبی لکھا گیا لوح محفوظ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی میری نبوت آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی تیار ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ثابت ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں کا خاتم ہونا، آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے تیار ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس اس کے علم ازلی میں اسی وقت آخری نبی بنا دیے گئے تھے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح بھی نہیں پھونکا گیا تھا۔ اسی لیے جتنے انبیاء بھی اس دھرتی پر بھیجے گئے، ان سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر ان کے زمانے میں آخری نبی آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سارے انبیاء نے اس بات کا اقرار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں اس کا اقرار ہے۔ لیکن اس ضمن میں ایک بات جو عوام میں مشہور ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، یہ بات غلط ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی جان میں روح پھونکنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو چکی تھی، آپ کو نبی لکھ دیا گیا تھا، لیکن آپ کا نور پیدا کیا جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ آپ کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا یا آپ کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس سلسلے میں جو روایتیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں من گھڑت اور موضوع ہیں۔ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر، کہ سب سے پہلے اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، تو اس روایت کی کوئی اصل نہیں بلکہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔ جیسا کہ دکتور احمد مرتضیٰ نے اپنی کتاب حدیث اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر بین الحقیقت والخیال، اس کتاب میں صراحت فرمائی ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس عقیدے کی تردید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ گویا لوح محفوظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر النبیین خاتم النبیین لکھے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کر دیا تھا، تبھی تو قلم نے لکھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی غلط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہیں، البتہ آپ انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے کی بات ہے تو واقعی آپ نور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، البتہ یہ نور ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہدایت اور رسالت کے اعتبار سے ہے، یعنی اس نور کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ باقی رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، تو وہ خون، گوشت اور ہڈیوں ہی سے بنا تھا۔ قانون فطرت کے مطابق اپنے ماں باپ کے گھر آپ کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت سے پہلے آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، آپ کی تخلیق نہیں ہوئی۔ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سید اولاد آدم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت سے خارج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسے ایک انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور یہ روایت لولا لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، یہ روایت موضوع من گھڑت ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الضعیفہ والموضوعہ میں اسے من گھڑت کہا ہے، موضوع کہا ہے۔ اسی طرح یہ روایت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بھی خلاف ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ گویا کائنات کی تخلیق کا سبب، کائنات کیوں پیدا کی گئی؟ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کائنات کی تخلیق کا سبب اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ اس کی عبادت ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔